بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری بک جس کا ٹائٹل ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بائی رابرٹ کیوساکی۔ رابرٹ کیوساکی کی یہ بک 1997 میں لکھی گئی اور اس بک نے آلدو بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کر دی، کیونکہ یہ بک جو ہے اگرچہ دو الفاظ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو دو ڈیفرنٹ سوچوں کا موازنہ پیش کرتی ہے کہ کس طریقے سے ایک پڑھے لکھے جاب کرنے والے لوگ اور ایک وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کی سوچ میں کس طرح فرق ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی جو ہے یہ بچپن میں تقریباً 8 سال کی عمر میں ہی اس نے یہ نوٹ کیا کہ اس کا فادر جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اور ایک اسکول میں جاب کرنے والا ٹیچر تھا، تو لیکن بظاہر ایک غریب آدمی تھا۔ دوسری طرف اس کا ایک دوست تھا جس کا فادر 8ویں کلاس پاس تھا، لیکن ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور بڑا امیر آدمی تھا۔ رابرٹ کیوساکی یہ جاننا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے امیر بنا جا سکتا ہے۔ اس نے اس بک کا نام رابرٹ کیوساکی نے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ اس لیے رکھا کہ ایک اس کا اپنا غریب باپ جو کہ ریئل باپ تھا، اور دوسرا اس کے دوست کا باپ جس نے اس کو رچ ڈیڈ کا نام دیا ہے۔ ان دونوں کی ڈفرینٹ اوپینینز کو اس نے اس بک کے اندر بیان کیا ہے۔ تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یہ بک جو ہے صرف مادیت کی باتیں نہیں کرتی، کہ صرف پیسوں کے بنانے کی باتیں نہیں کرتی، بلکہ ان دو سوچوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرنی چاہیے، اور وہ پازیٹیو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رابرٹ کیوساکی جو تھا وہ 8 سال کی عمر میں جب اس نے اس امیر باپ جو اپنا دوست کا باپ تھا اس کو ملا اور وہ اس سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے امیر بنا جا سکتا ہے، بڑا آدمی بنا جا سکتا ہے، تو اس نے اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سٹور کے اندر معمولی سے 10 سینٹ پر آور کے لحاظ سے 2-3 گھنٹے کی جاب دے دی۔ تو رابرٹ کیوساکی 2-3 ہفتے جب کام کرتا رہا تو اس کو کوئی بات سیکھنے کو تو نہ ملی، لیکن وہ بہت پریشان تھا کہ ہم اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے سٹور کے اندر، اب مجھے تو وہ امیر باپ کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ تو ایک دن جب وہ اس کو ملا تو رابرٹ نے اس کو بتایا کہ ہم 3 ہفتوں سے کام کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمیں کوئی بات بھی نہیں بتائی۔ تو اس امیر باپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو ٹریننگ ہے، اس سے آپ کو لرن کروا رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ سخت کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بیسک لرننگ تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ محنت کرنا سیکھیں، محنت کرنا شروع کریں۔ جب آپ اسی سے لرن کریں گے تو آگے مزید میں آپ کو اس کی اپورچونیٹیز پرووائڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات اس نے یہ بتائی ان کو کہ دا رچ ڈونٹ ورک فار منی، کہ امیر لوگ جو ہیں وہ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ امیر سوچ کا اس نے یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، صرف اسی چکر میں محنت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس سے پیسے کما سکوں، بلکہ اپنے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، پیسے جو ہیں وہ خود بخود آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری جو اہم بات اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ وائی ٹیچ فائنانشیل لٹریسی، کہ ہمیں اسکولوں میں، کالجز میں سائنسز، لٹریچر، لینگویجز کا تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں فائنانشیل مینجمنٹ کے بارے میں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا۔ اس پہ اس نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ اس نے اس کانسیپٹ کو کہ ایسٹس اور لائبلٹی کے بارے میں ڈفرینشیٹ کیا۔ اس نے کہا ایسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے، تو اس سے بھی ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی فائنانشیل اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے، لیکن اس کے مطابق، رابرٹ کے مطابق یہ تھا کہ انکم جنریٹ کرنے والا جو سورس ہے اسی کو ہم ایسٹ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ اگر ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ پیسے کمانے کے بعد اپنی عیاشی کے لیے اگر مہنگا فون خرید لیتا ہے یا مہنگی گاڑی خرید لیتا ہے تو وہ ایسٹ نہیں ہے بلکہ وہ تو لائبلٹی ہے،
اس نے تو اس کی جیب میں سے پیسے نکال دیے ہیں، گاڑی پہ خرچ ہو گئے ہیں یا مہنگا موبائل فون خریدنے پہ خرچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر انسان جو ہے محنت کر کے پیسے کمائے تو اس سے وہ ایسے ایسٹس خریدے جس سے وہ مزید انکم جنریٹ کر سکے۔ تو لائبلٹی جو ہے وہ آپ کی جیب میں سے پیسے نکالتی ہے، تو لائبلٹی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کریں، اپنی جو بھی پیسے کمائے جائیں ان کو انویسٹ کیا جائے تاکہ آگے مزید اس سے پیسے کمائے جا سکیں۔ تیسری جو اہم بات رابرٹ کیوساکی نے سیکھی وہ یہ تھی کہ مائنڈ یور اون بزنس۔ اپنا بزنس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی سوچ جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے ایسٹس جنریٹ کروانے ہیں، تو ایسے ایسٹ جنریٹ کروائے جائیں جس سے آپ کو انکم پروڈیوس کی جا سکے۔ فائنینشلی ہیلدی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو سپینڈنگ ہے وہ اس کو ہیلدی بنانا ہے، تو میکسیمم جو ٹائم ہے وہ آپ نے ایسٹس بنانے میں لگانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پلاٹ مکان خریدتے رہیں، جائیدادیں بناتے رہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کاروبار کے اندر پیسے لگانے ہیں۔ جب پیسے آپ نے کمائے ہیں تو آپ اس کو مزید آگے انویسٹ کریں، اپنے کاروبار کے اندر لگائیں، جس سے آپ نہ صرف آپ کی ذہن جو تھا جو لوگوں کو جاب دی جا سکے، لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز کریٹ کی جا سکیں۔ تو جو اس کا غریب باپ تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ آپ محنت کرو، پڑھو لکھو اور اس کے بعد جاب کرو۔ تو اس کے امیر باپ کی جو غریب باپ کی سوچ تھی اور امیر باپ کی سوچ تھی، اسی کا کمپیریزن وہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک امیر باپ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ محنت کرو، صرف محنت کرو اور اس کے بعد پیسے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جو پیسے ملیں اس کو دوبارہ انویسٹ کرو۔ دوبارہ انویسٹ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے لیے انکم کے ریسورسز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جو چوتھی چیز بتائی ہے وہ ہے ہسٹری آف ٹیکسز اینڈ دی پاور آف کارپوریشن، کہ بزنس جو اونر ہوتا ہے، بزنس کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ پہلے پیسے کماتا ہے، جب پیسے ارن ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے وہ سپینڈنگ کرتا ہے، لوگوں کو سیلریز دیتا ہے، سیلریز ایکسپینڈیچر جتنے بھی ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں سے وہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک امپلائی ہوتا ہے، کسی کارپوریشن میں کام کرنے والا، کسی جگہ پہ کام کرنے والا امپلائی جو ہے، وہ پیسے کمانے کے بعد اس کو جو سیلری ملتی ہے اس میں وہ پہلے ٹیکس پے کرتا ہے اور جو بچتا ہے وہ پھر وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک سوچ اس نے بتائی کہ کاروبار اور جاب کرنا، کاروبار کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان پیسے کماتا ہے، پھر خرچے کرتا ہے اور اپنے ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان میں سے صرف ٹیکس دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ملازم آدمی جو کہ جتنی تنخواہ ملتی ہے اس میں سے پہلے ٹیکس دیتا ہے اور پھر جو باقی بچتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو رابرٹ کیوساکی کے مطابق اس لیے انسان کو کارپوریشن بنانی چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، کمپنیز کھولنی چاہیے تاکہ وہ وہاں سے پیسے کمائے اور لوگوں کو بھی وہاں پہ جاب اپورچونیٹیز کریٹ کی جائیں، لوگ وہاں پہ ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں اور دوسرے لوگ بھی پیسے وہاں سے کما سکیں۔ پانچویں چیز جو کہ سیکھی رابرٹ کیوساکی نے وہ یہ تھی دا رچ انوینٹ منی، کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسی اپورچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں جہاں سے آپ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا جائے تو زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ دیٹ مین وہ پیسہ سے پیسہ بناتے ہیں۔ دے انوینٹ منی، وہ یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے صرف محنت ہی نہیں کرتے بلکہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پیسے کو کہاں پہ یوٹیلائز کیا جائے، کہاں پہ انویسٹ کیا جائے اور وہاں سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں۔ تو کاروبار اور ایک جاب کرنے والا ایک پرماننٹ ریگولر محنت کرتا ہے اور پھر اس کو مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں، جبکہ ایک کاروبار کرنے والا جو ہے وہ نئے آئیڈیا سوچتا ہے اور پیسوں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے اور اسی طرح وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ دیٹ مین دے کین انوینٹ منی۔ تو ریز فنڈز فار انویسٹمنٹ، وہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں کہاں کہاں انویسٹ کیا جائے، اور ورک ود ادر انٹیلیجنٹ پیپل، لوگوں کے ساتھ مل کر، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، انٹیلیجنٹ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ ڈفرینٹ طریقوں سے نئے آئیڈیاز جو جنریٹ کیے گئے ہیں ان سے مل کر پیسوں کو کمایا جا سکے۔ آخری چیز، ورک ٹو لرن، ڈونٹ ورک فار منی۔ آخری چیز بڑی اہم بات اس نے وہی سمجھائی رابرٹ کو کہ جناب آپ نے جو کام کرنا ہے صرف پیسوں کے لیے نہیں کرنا بلکہ سیکھنے کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں وہ کام کو سیکھیں گے تو اس سے آٹومیٹکلی پیسے جنریٹ ہو گئے۔ پیسے جو ہیں وہ آپ کو
مسائل حل کرنے کے لیے ملیں گے. تو پور ڈیڈ واز انٹیلیجنٹ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ورکڈ فار منی. جو اس کا غریب باپ تھا وہ پیسوں کے لیے کام کرتا تھا. بیکاز جاب سیکورٹی مینٹ ایوری تھنگ ٹو ہم. اس کے لیے صرف جاب کا سکور ہونا ہی سب کچھ تھا. جبکہ جو امیر آدمی تھا وہ ملینئر بن گیا تھا بائی ورکنگ ٹو لرن. صرف سیکھتے سیکھتے کاموں کو سیکھتے سیکھتے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اس کو سیکھتا تھا اور اس کے اوپر وہ انویسٹ کرتا. جہاں پہ رسک لینا ہوتا تھا وہاں پہ وہ رسک لیتا. تو امیر جو کاروباری سوچ وہ یہی ہے کہ رسک ٹیکر بنا جائے. جو جاب کرنے والا جو اس کا پور ڈیڈ تھا وہ اس کو رسک لینے سے ہمیشہ ڈرتا تھا. جبکہ امیر باپ یہی کہتا تھا کہ رسک کو مینج کرو، رسک لو. تو کیوساکی نے یہی ریکمینڈ کیا ہے ینگ پیپل کو کہ وہ کیا کریں. آئی ریکمینڈ ٹو ینگ پیپل ٹو سیک ورک فار وٹ دے ول لرن. وہ کام جو کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ کام تلاش کریں. اینڈ مور دین وٹ دے ول ارن. اس کے مقابلے میں کہ وہ پیسے کس سے کما سکتے ہیں. تو لک ڈاؤن دا روڈ ایٹ وٹ اسکلز دے وانٹ ٹو ایکوائر بیفور چوزنگ اے اسپیسیفک پروفیشن. سب سے پہلے وہ یہ لک آؤٹ کریں کہ کون سی اسکل جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے، تاکہ وہ ان چوہوں کی ریس میں شامل نہ ہو جائیں جو سڑکوں کے اوپر ٹریپڈ ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ وہ اپنی انٹرسٹ کو دیکھیں اور اپنی سکلز دیکھیں کون سی وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، کس سکل کے اندر ان کی انٹرسٹ ہے، وہ سکل کو سیکھیں اور اسی سے وہ اسی کو جب لرن کریں گے تو وہی لرننگ جو ہے وہ ان کے لیے ارننگ کا باعث بن جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.